الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ تفسیر بیان کی جا رہی ہے حضرت مولانا اسلم شیخوپوری صاحب شہید نور اللہ مرقدہ کی خلاصۃ القرآن سے۔ آج کا پارہ ہے 23واں۔ 22ویں پارے کے آخر میں ان انبیاء کا تذکرہ ہو چکا جنہیں اللہ نے ایک بستی والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، مگر وہ ہدایت کی راہ پر چلنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب بستی والوں نے تینوں کو جھٹلایا تو بستی والوں میں سے ایک شخص کا نام، جس کا نام مفسرین نے حبیب النجار لکھا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ انبیاء کو نقصان پہنچانے کی صورت میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور انہیں انبیاء کی اتباع کی تلقین کرے۔ جب اس نے انہیں سمجھایا اور سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا تو وہ سب کے سب اس پر پل پڑے اور انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے کا شرف ملا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی ان نعمتوں کا مشاہدہ کر لیا کہ جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے تیار کی ہیں، تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ اے کاش میری قوم جان لیتی جو میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور مجھے اہل کرامت و سعادت میں سے جو ہے وہ ٹھہرایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ مومن شخص زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیرخواہ رہا اور مرنے کے بعد بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں پر افسوس کا اظہار فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتا ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ان تمام امور کے علاوہ سورہ یاسین میں کچھ اور مضامین ہیں۔ اس میں اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل جو قرآن میں بار بار مذکور ہوئے، ان میں سے 3 قسم کے دلائل یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا لیل و نہار، شمس و قمر، اور تیسرا کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں۔ ان دلائل کی ضمن میں سورہ یاسین ایک ایسی حقیقت کا اعلان کرتی ہے جس سے نزول قرآن کے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم بھی ناواقف تھے۔ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔ قدیم زمانے کے انسانوں کا خیال اور تحقیق یہ تھی کہ جوڑا صرف انسان اور حیوان ہی کا ہوتا ہے، جبکہ موجودہ دور کے سائنسدانوں نے طویل تحقیق اور مغز ماری کے بعد ثابت کیا ہے کہ زوجیت یعنی جوڑا نہ صرف انسانوں بلکہ نباتات، جمادات اور تمام کائنات میں پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایٹم جو کہ مادہ کے اجزاء میں سے سب سے چھوٹا جز ہے، وہ بھی 2 مختلف اجزاء یعنی الیکٹران اور پروٹون سے مرکب ہوتا ہے، اور یہ دونوں جز نر اور مادہ کے مشابہ ہیں۔ سورہ یاسین کے علاوہ سورہ ذاریات میں بھی اس علمی اور سائنسی تحقیق کی صدیوں پہلے نشاندہی کر دی گئی تھی۔ وہاں فرمایا گیا کہ اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ دوسرا مضمون یہ بیان کیا گیا کہ سورہ یاسین قیامت کی ہولناکیوں اور سور پھونکے جانے کا تذکرہ کرتی ہے، اور جس وقت پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنے معمولات کی ادائیگی اور خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے۔ سور اسرافیل کی آواز سن کر ان پر خوف اور گھبراہٹ جو ہے وہ طاری ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو دوسری سور پھونکا جائے گا کہ جو دوسرا پھونک جیسے حی و قیوم کے سوا سب کو موت آ جائے گی۔ دوسرا سور جو پھونکا جائے گا اس دوسرے اس دوسرے سور سے سب کو موت آ جائے گی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور کوئی روح بھی جو ہے وہ زندہ نہ رہے گی۔ اور تیسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے جی اٹھیں گے اور حاکم حقیقی کے سامنے پیش ہو جائیں گے، اور وہاں کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ مومنین متقین کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، جبکہ مجرم جو کہ دنیا میں صلحاء سے کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے انہیں الگ کر دیا جائے گا، پھر ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔
چونکہ اس صورت میں زیادہ تر بحث بعث بعد الموت کے حوالے سے ہے، اس لیے اس کا اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے، اور فرمایا گیا کہ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان کو دوبارہ پیدا کرے یا ان جیسا پیدا کرے؟ کیوں نہیں، وہی ہے جو خوب پیدا کرنے اور علم رکھنے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو پس وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین کے بعد سورۃ الصافات ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے ان ملائکہ کے ذکر سے جو عبادت اور تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے بعد جنات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ چوری چھپے ملائے اعلیٰ کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کا تعقب کرتے ہیں اور انہیں مار بھگاتے ہیں۔ سورہ صافات بعث اور حساب و جزا کے مسئلے سے بحث کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ بعث بعد الموت کے بارے میں مشرکین کا موقف بڑا عجیب ہے۔ وہ اس عقیدے کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہڈیوں کے چورا چورا ہونے اور خاک میں مل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کام انہیں مشکل بلکہ ناممکن محسوس ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جب حضرت اسرافیل تیسری بار سور پھونکیں گے تو یہ سب اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر وہ بڑی حسرت اور بڑی ندامت کے ساتھ کہیں گے کہ یہ ہے اعمال کی جزا کا دن جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، وہاں آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ دوزخیوں کی باہمی لعن طعن کے علاوہ یہ صورت جنتیوں کا آپس میں مکالمہ بھی ہم کو سناتی ہے کہ جب انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نہال کر دیا جائے گا اور وہ عزت و راحت کے تخت پر شہزادوں سے کروڑوں گنا زیادہ خوش بیٹھے ہوں گے تو وہ اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین ہوا کرتا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے، ہم سے زندگی بھر کے اعمال کا حساب لیا جائے اور پھر کسی کو جزا اور کسی کو سزا دی جائے۔ یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، نہ جانے تم کیوں ایسی خلاف عقل باتوں پر یقین رکھتے ہو۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ اتنے میں وہ خود جھانک کر دیکھے گا تو اپنے اس عقل پرست اور منکر آخرت دوست کو دوزخ میں کے وسط میں جلتا ہوا دیکھے گا تو اس سے کہے گا کہ اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک کر چکا تھا، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورت بعض انبیاء کرام علیہم السلام کے قصص سے بحث کرتی ہے۔ ان میں سے پہلا قصہ حضرت شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے کہ جن کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا گیا۔ دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ جو کہ 2 مرحلوں میں بیان ہوا۔ پہلے مرحلے میں ان کی دعوت توحید کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کو کیسے ایمان کی دعوت دی، کیسے ان کے سالانہ جشن میں شرکت سے معذوری ظاہر کی اور کیسے ان کے بتوں سے 2 ہاتھ کیے۔ مشرکوں نے انہیں زندہ جلا ڈالنے کے لیے کیا کیا تدابیر کیں اور کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا۔ اور دوسرے مرحلے میں ذبح و فدا یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ صرف سورہ صافات ہی میں ذکر ہے، اور باوجود یہ کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ واقعہ جو اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا واقعہ ہے کہ اس میں ذبح کرنے کے لیے ٹایا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیج دیا، یہ واقعہ صافات کے علاوہ کسی دوسری صورت کے اندر نہیں ہے۔ یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی رضا کے خاطر مختلف آزمائشوں میں گزری ہے، لیکن یہ آزمائش ان سب آزمائشوں سے زیادہ زہرہ گداز اور جاں گسل تھی کہ آپ کو خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔
آپ تسلیم و رضا کا پیکر بن گئے اور فوراً تیار ہو گئے، اور بیٹے کو خواب سنایا تو وہ بھی پیکر تسلیم تھا۔ آپ بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ کر ذبح کرنے لگے تو فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے ابراہیم، تو نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی، اب لڑکے کو چھوڑو اور تمہارے پاس جو یہ مینڈھا جو کھڑا ہے اس کو اپنے بیٹے کے بدلے میں ذبح کرو، تو ہم نیکوکاروں کو اسی طرح سے نوازتے ہیں۔ اور تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے، اور چوتھا قصہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے کہ جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا کہ جو بعل نامی بت کی عبادت کرتی تھی۔ اس بت کے نام پر بعلبکہ نامی ایک شہر آباد تھا، جس کے آثار آج بھی دمشق کے مغرب کی طرف نظر آتے ہیں۔ اور پانچواں قصہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، جنہیں اردن کے اطراف میں سدوم والوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر وہ بدترین قسم کی شہوت پرستی اور کفر میں مبتلا ہو کر اندھے بہرے ہو چکے تھے اور پیغام ہدایت سننے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، اور بالآخر عبرتناک عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ اور چھٹا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، جنہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی کچھ عرصہ رہنا پڑا، اور جن کی قوم کو عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کا شرف حاصل ہوا۔ اور انبیاء کے ان قصص کے اختتام پر ارشاد ہوتا ہے کہ اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا کہ وہی غالب اور منصور ہے، اور ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا۔ سورت کے آخر میں آپ کو عناد پسند سے اعراض کرنے کا حکم، کہ جو آپ سے عناد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان سے اعراض کرنے کا حکم ہے، اور اللہ کی حمد و تسبیح کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے۔ سورہ صاد مکی ہے، اور اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی قسم کھائی۔ یہ قسم یا تو قرآن کے معجزہ ہونے پر ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر۔ اس سورت کے جو اہم مضامین ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کی تکوینی آثار کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ مشرکین تکبر، حماقت اور جہالت میں مبتلا ہیں۔ انہیں اس پہ تعجب ہوتا ہے کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان نبی بن کر آیا، اور یہ کہ ہم نے تو مختلف شعبوں کے لیے مختلف خدا تجویز کر رکھے تھے، جبکہ اس نبی کا خیال ہے کہ تمام انسانوں اور موت و حیات کے پورے نظام کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے۔ دوسرا یہ کہ کفار قریش کی احمقانہ اور جاہلانہ سوچ بتانے کے بعد سورہ صاد سابقہ کے متکبرین اور مشرکین کا انجام بتاتی ہے، جو تکذیب اور سرکشی کی وجہ سے عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ اور تیسرا یہ کہ گزشتہ قوموں کے متکبرین اور مکذبین کا انجام بتاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف صبر کرنے کی تلقین ہے، اور دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی قوت سے تو نوازا ہی تھا، اور وہ ایک دن روزے رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، نصف شب سوتے تھے اور نصف شب جو ہے وہ عبادت کرتے تھے، وسیع سلطنت کے بادشاہ بھی تھے اور جلیل القدر نبی بھی تھے۔ انہیں ذکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان اور سحر طاری کر دینے والی آواز عطا ہوئی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے فضا میں رک جاتے تھے، اور جب حمد باری تعالیٰ میں رطب اللسان ہوتے تھے تو پہاڑ بھی مصروف حمد ہو جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر خیر کیا گیا کہ ان کی سلطنت وسائل و اسباب کے اعتبار سے اپنے والد کی سلطنت سے بھی زیادہ شان و شوکت کی حامل تھی۔ ان کے لیے ہوا اور جنات کو مسخر کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد مضمون ذکر کیا گیا کہ سورہ صاد میں جو تیسرا قصہ ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان ہے۔
وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے اور ان کے پاس ثروت و غنا کی بہتات تھی، باغات اور حویلیاں تھیں، زرعی زمینیں بھی تھیں، نوکر چاکر اور کئی بیٹے تھے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تو سب کچھ جاتا رہا، اولاد ہلاک ہو گئی، مال مویشی مر گئے، باغ اجڑ گئے اور حویلیاں زمین بوس ہو گئیں۔ عزیز و قارب نے تیور بدل لیے، ثروت و غنا کی جگہ فقر و فاقہ نے ڈیرے ڈال دیے اور خود تکلیف و بیماری میں مبتلا ہوئے۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ یہ آزمائش 18 سال تک رہی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی روش نہ بدلی اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ بالآخر آزمائش کا دور ختم ہوا اور اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ ان کو نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے علاوہ سورہ صاد، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل علیہم السلام کا اجمالی ذکر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب کی تعریف بیان کرتی ہے۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ابلیس کے ساتھ قدر تفصیل سے مذکور ہے، اور سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی دعوت کی حقیقت اور مقصد بیان فرما دیں، اور وہ یہ کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والے میں ہوں، اور یہ کہ قرآن تو اہل علم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ سورہ صاد کے بعد 23ویں سپارے میں سورہ زمر شروع ہوتی ہے۔ سورہ زمر مکی ہے، اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ اس سورت کا اصل موضوع اور محور عقیدہ توحید ہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد اصل ایمان ہے۔ اس سورت کی ابتدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ قرآن کریم کے تذکرے سے ہوتی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ جو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے گویا تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، اس میں ریا وغیرہ کی ملاوٹ ہرگز نہ ہونے دیں، اور اگلی آیات میں انداز بدل کر رب العالمین کی وحدانیت پر تکوینی دلائل اور براہین قائم کیے گئے ہیں اور شرک کی پرزور تردید کی گئی ہے۔ یہاں ایک قابل غور نکتہ یہ ہے کہ شکم مادر میں انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز علمی ہے، ایک ایسی طبی حقیقت کا صدیوں پہلے اعلان کر چکا ہے، جس حقیقت کا حکماء اور ڈاکٹروں کو 20ویں صدی میں علم ہوا۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں وہ ایک ہی پردہ معلوم ہوتا ہے جس میں جنین رہ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ 3 پردے ہوتے ہیں۔ قرآن نے ان 3 پردوں کو 3 تاریکیاں اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ وہ پردے بچے کو روشنی سے بچائے رکھتے ہیں۔ توحید کا اس بات اور شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے موحد اور مشرک کی مثال بیان کی کہ مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے کہ جس میں کئی شریک ہوں اور مزاج کے اعتبار سے بھی وہ تمام شرکاء ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں، نہ آپس میں اتفاق ہو اور نہ محبت اور نہ یگانگت۔ ان میں سے ایک غلام کو دائیں بھیجتا ہے تو دوسرا بائیں بھیجنے کا حکم دیتا ہے، ایک کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہے تو ایک بیٹھنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ اور موحد کی مثال اس غلام جیسی ہے کہ جس کا مالک ایک ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں اور وہ اپنے غلام کے جذبات کا بھی لحاظ رکھتا ہے۔ یقیناً یہ غلام اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کرے گا اور اپنے مالک سے بھلائی اور احسان ہی کی امید رہے گی، اور پھر جب مالک رب العالمین ہو اور بندہ اسی کا ہو کر رہ جائے تو اس کے قلبی سکون
اور راحت پر یقیناً بادشاہی قربان کی جا سکتی ہے۔ 23واں سپارہ یہاں پر ختم ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔